اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 پڑھ رہے ہیں۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلام ہے اس کے بندوں پر جس کو اللہ نے خود چن لیا، اپنے لیے منتخب کر لیا اپنے لیے۔ تو یہ فکرہ اس کی تمہید ہے۔ اس تمہید سے یہ سبق سکھایا گیا کہ مسلمانوں کو اپنی تقریر کا آغاز ہمیشہ اسی بنیاد پر صحیح اسلامی ذہنیت رکھنے، اسی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ یعنی جب آپ تقریر کرتے ہیں پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر ان بندوں پر جن کو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ان پر ہم سلام بھیجیں، پھر اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگ میرا نام بلند کریں اور میرے ان بندوں کا بھی نام بلند کریں جن کو کہ میں نے اپنے لیے پسند کیا۔ اللہ خیر، اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا کس نے پیدا کیا یہ سب کچھ؟ اللہ پوچھ رہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ وانزل لکم، اور تمہارے لیے نازل کیا آسمان سے پانی۔ وانبتنا، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے سے۔ وانبتنا بہ حدائق ذات بہجات، اس کے ذریعے سے ہم نے اگائے باغات، حدائق باغات، ذات البہجات، تازگی والے رونق والے ہم نے باغات اگائے۔ وما کان لکم، کہ یہ تمہارے بس میں نہ تھا، ان تم بیتو، کہ تم اگاتے شجرہ، اس کے درخت۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ مشرکین کو بتا رہا ہے کہ تمہارے بس میں تو نہیں تھا کہ تم یہ سب کچھ اگاتے، تم کیوں نہیں اللہ کو ایک مانتے، اسی کو معبود مانتے، کیوں نہیں اس کو اللہ مانتے اور کیوں اس کے ساتھ معبود بناتے ہو؟ تو آیت 60 سے 61 جو ہے عرب کے مشرکین ہی کو نہیں، دنیا بھر کے مشرکین عرب کے مشرکین ہی یہ نہیں مانتے تھے بلکہ تمام دنیا بھر کے مشرکین مانتے تھے کہ جو بھی پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر وہ کیوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیوں اپنا معبود بناتے ہیں دوسروں کو؟ تو ان کے شریکوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہ خود مانتے تھے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا سب کچھ۔ اسی سے ان کا عقیدہ خود باطل ہو جاتا ہے۔ ان کے شریکوں نے ان کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی چیز ان کے لیے بنائی ان کے شریکوں نے، تو پھر ان کی پوجا کیوں وہ کرتے ہیں؟ ما کان لکم ان تم بیتو شجرہ، نہیں تھا تمہارے بس میں کہ تم یہ درخت اگاتے۔ اللہ ہے، الہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں حد سے بڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے راستے الگ کر رہے ہیں۔
امن جعل الارض، بھلا کس نے بنایا زمین کو قرارگاہ کے طور پر، کس نے بنایا؟ وجعل خلالہا، اور اس کے درمیان بنائیں انہارم و نہریں، کس نے بنائے؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ وجعل اللہ رواسیہ، اور کس نے اس میں پہاڑ اگائے؟ پہاڑ بھی بنائے، نہریں بھی بنائیں، کس نے بنائی؟ زمین بنائی، کس نے بنائی؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنائی دو دریاؤں کے درمیان ایک اوٹ بنا دی، ایک تو میٹھے پانی کا دریا ہے، دوسرا کڑوے پانی کا، کھاری پانی کا دریا ہے، دونوں آپس میں مکس اپ نہیں ہوتے، ان کے درمیان اللہ نے اندیکھی اوٹ بنا دی ہے۔ الہم اللہ، الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو یہ سب کچھ بنا رہا ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، وہ جو کافر ہیں وہ تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں۔ غور و خوض کریں، غور و فکر کریں، اپنے دماغ سے کام لیں تو انہیں تو دنیا بھر کی نشانیاں اپنے ارد گرد ہی نظر آ جائیں گی۔ آیت 62 میں مشرکین یہ جانتے اور مانتے تھے کہ مصیبت کے وقت وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اس وقت ان کے جو بت تھے وہ بھی، ان کو بھی وہ چھوڑ دیتے تھے، صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو زمین میں خلیفہ بنایا یا اللہ نے ہی تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کی تو اس میں تمہیں خلیفہ بنا دیا اور زمین پر تمہیں پورے اختیارات دیے۔ امن یجیب مضطرہ، کیا کوئی ہے ایسا جو کہ کسی بے قرار کی پکار کو سنے یا دعا کو سنے، بے قرار دل کی یا مجبور دل کی دعا کو سنے؟ کوئی مجبور انسان دعا کرے تو وہ کون سنتا ہے سوائے اللہ کے؟ اور کوئی نہیں سنتا۔ اذا دعاہ، جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کے مشکلات جو ہیں وہ دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں بنا دیا اس نے، بنا دیتا ہے تم کو زمین پر خلیفہ۔ الہم مع اللہ، کیا اللہ کے سوا ساتھ کوئی ہے اور معبود؟ اللہ پوچھتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور معبود ہے میرے ساتھ؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہیں جو یہ اس پر غور کرتے ہیں۔ نشانیاں تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، غور و خوض کرے تو تمہیں سب کچھ نظر آ جائے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے امن یہدیکم، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے یا ہدایت دیتا ہے اندھیروں میں، خشکی کے اندھیروں میں، ظلمات البر، خشکی کے خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور دریاؤں کے اندھیروں میں یا سمندروں کے اندھیرے میں کون ہے جو تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ وَمَن یُرْسِلُ الرِّیاحَ، اور کون ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی؟ رِیاحَ بُشْرًا بین یدی رحمتہ، ہی اپنے رحمت کو سے رحمت آنے سے پہلے خوشخبری کی ہوائیں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہی ہے نا جو بھیجتا ہے، اپنے رحمت کی ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔
الہم ما اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون پیدا کرتا ہے پہلی بار خلقت کو؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اس کو کون پیدا کرے گا؟ ومن یرزق، تو اللہ ہی پیدا کرے گا دوبارہ بھی۔ ومن یرزقکم، اور کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، تمہیں زمین اور آسمان سے کون رزق دیتا ہے؟ الہم ما اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کوئی دلیل لاؤ۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے تو ہمیں دلیل پیش کرو۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو، جو کچھ چھپا ہوا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو آیت نمبر 65 میں کائنات کی پوشیدہ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو یہ فرق اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہیں وہ تو یہ بھی نہیں جانتے وہ کب پیدا ہوئے تھے اور کیوں پیدا ہوئے تھے اور دوبارہ کب پیدا ہوں گے، انہیں تو اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ تو وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو بالکل بھی شعور نہیں ہے کہ ہم کب دوبارہ پیدا ہوں گے۔ بل ادراک علمہم فی الآخرات، بلکہ ادراکا، ان سے گم ہو گیا ہے، علمہم، ان کا علم، یعنی کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، اتنا ہی بس علم ہے جتنا وہ بیوقوف لوگ جانتے ہیں۔ تو ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے، فی الآخرات یعنی آخرت کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اندھے ہیں، آخرت کے بارے میں وہ شک میں بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، وہ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے، ان کے آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو پھر ہم کیسے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، بے شک وعدہ کیا گیا ہم سے بھی اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہی وعدہ کیا گیا کہ دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، بے شک یہ تو نشانیاں ہیں، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہانیاں پہلے لوگوں کی ہیں، پہلے سے چلی آ رہے ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تم زمین پر چلو پھرو تو صحیح اور دیکھو کہ اللہ نے گناہ گاروں کا کیسا انجام کیا، مجرموں کو کیسا انجام کیا تھا۔ تو جب ان کو اخروی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ شک کرتے ہیں، اور آخرت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں دلائل دیے جاتے تو وہ ان پر غور و خوض کرنے کے بجائے اندھے بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کو تو وہ قصے کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔